السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم لوگ صدقہ زیادہ کیا کرو اور استغفار زیادہ کیا کرو. ان میں کی ایک خاتون جو زیادہ عقل مند تھی اور سمجھدار تھی، تو انہوں نے وجہ پوچھی کہ بھائی ہم لوگوں پہ اتنا زور کیوں دیا گیا کہ ہم لوگ زیادہ استغفار کریں، زیادہ جو ہے صدقہ کریں. روایت ہے ترمذی کی 2602 ابن عباس رضی اللہ عنہ کے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جھانکا میں نے جنت میں نے دیکھا اکثر لوگ اس کے فقراء ہیں، غریب مسکین غریب لوگ جنت میں یہ تھے وہاں پہ. اور جھانکا میں نے دوزخ میں تو دیکھا اکثر ان میں کی عورتیں ہیں. یہ ایسی کھلم کھلی حدیثیں اور کھلم کھلی باتیں ہیں کہ اگر یہ میرا خیال ہے کہ اگر مردوں کے بارے میں بتائی جاتی نا تو مردوں کی روح کانپ کے زمین میں نکل جاتی ہے، زندگی مر جاتا ہے انسان اگر یہ اس قسم کی باتیں اگر مردوں کے بارے میں کی جاتی. دوسری روایت ہے 2603 عمران بن حسین سے رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جھانکا میں نے دوزخ میں تو دیکھا اکثر اس کے رہنے والی عورتیں ہیں استغفر اللہ، اور جھانکا میں نے جنت میں تو دیکھا اکثر اہل اس کے فقراء ہیں. اس کی مردوں سے عورتیں زیادہ وجہ جو بتائی گئی ہے مردوں سے مقابلے میں عورتوں کا جہنم میں زیادہ ہونا وہ یہی ہے کہ وہ شوہروں کی ناشکرہ پن کرتی ہیں اور لان تان کرتی ہیں. صرف یہی ایک وجوہات ہے، دو وجوہات جن کی بنیاد کے اوپر جہنم بھری پڑی ہے ان سے. جبکہ اس کے مقابلے کے اندر دیکھا گیا یہی کہ جب شوہر کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا غنی ہوتا ہے کہ بہت کم ہی ایسے ہوتے ہیں کہ درجہ اچھے برے تو سب میں ہوتے ہیں، لیکن اکثریت مردوں کی یہی حالت ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اپنی فیملی کے اوپر لٹا چکا ہوتا ہے، لٹا رہا ہوتا ہے. اس کے دل بس نہیں چلتا کہ میری جان بھی اپنی فیملی کے اوپر قربان ہو جائے. نہ حق کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے پاس ہے اور وہ نہ دے اپنی فیملی کے لیے. وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے اوپر اچھا برا وقت آتا رہتا ہے. کبھی بھی کسی وجہ سے کسی حالت کی وجہ سے ساری زندگی اس نے اس کو عیاشیاں کرائی، ساری زندگی اس نے اس کو مزے کرائے، ہر قسم کی سہولتیں دی، جائیدادیں مرنے کے بعد اس کے نام کروا دیے، سب کچھ اس کے لیے کر دیا. لیکن جب کسی وقت میں دنیا کے اس کی کسی وقت کے اندر اس کے اندر ذرا سا بھی اس کے اندر کڑا وقت آتا ہے، وہ ساری نیکیاں اور ساری اس کے احسانات سارا کچھ بلکہ صرف ایک لان تان اور ایک ناشکری پن کے جملے کے اوپر وہ اپنے آپ کو جہنم کے اندر ڈال دیتی ہے. اتنی بڑی سزا وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو دیتی ہے. حدیثوں میں بھی یہ وارد ہوا ہوا کھلا لکھا ہوا ہے کہ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرے کہ ایک طرف اس کی نیکیوں کے انبار تو دیکھو کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے. جب تم نے صرف اس کی ایک جملہ بولا تو اس کا دل کہاں سے کہاں اتر کے کدھر سے کدھر پہنچ گیا اس نے کہ آپ نے صرف ایک جملہ کہا اس کے لیے تم نے میرے لیے کیے کیا ہے، کئی جہنم کے اندر. وہ اسی لیے تو کہا گیا کہ وہ ناقص العقل ہے، ناقص الدین ہے. ناقص العقل اس لیے کہا گیا کیونکہ اس کی گواہی جو ہے ایک عورت کی، مرد کی ایک گواہی عورت کی دو گواہی برابر ہوتی ہے. ناقص العقل. ناقص الدین یہ کہ ایام حیض کی وجہ سے نہ وہ پورے روزے رکھ پاتی ہے نہ وہ پوری نماز پڑھ سکتی ہے، اس لیے ناقص الدین ہے. تو اس لیے عورتوں کو بھی اس معاملے میں خیال کرنا چاہیے کہ ایک چھوٹی سی غلطی سے اس کو سزا کتنی بڑی مل رہی ہے. ویسے تو مجھے اس بات کی امید ہے کہ اس کا اثر کچھ نہیں ہونا. اچھے خاصے سمجھدار مرد کو، اچھے خاصے مرد کو جو کہ ایک نامی گرامی مرد ہوتا ہے، تعلیم یافتہ مرد ہوتا ہے، عقل مند مرد ہوتا ہے، دنیا کو اٹھا کے پٹک دینے والی اس کی عقل ہوتی ہے، اس کی گھٹنے ٹیکوا دیتی ہیں ناقص العقل یہ قوم.